آج کے دور میں اخبارات یا میڈیا سے وابستہ ہونا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر ایسی خبریں سامنے آتی ہیں جو سماجی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کے زوال کو ظاہر کرتی ہیں۔ بھارت جیسے متنوع معاشرے میں جہاں مختلف مذاہب، ثقافتوں، زبانوں اور نسلوں کے لوگ بستے ہیں، یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اس تنوع کے باوجود مشترکہ طرز زندگی اور ثقافتی مماثلتوں نے ہمیشہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا۔ بھارت کی قدیم روایت تنوع میں وحدت ایک منفرد مثال ہے جو اعتماد، بقائے باہمی اور بھائی چارے پر قائم رہی ہے۔ تاہم آج یہ اقدار سیاسی اثرات اور مفاد پرست عناصر کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ہم بطور مسلمان اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں اور سماجی ہم آہنگی کے بارے میں اسلام کی رہنمائی کو سمجھیں۔ کسی بھی کثیر الثقافتی معاشرے میں ہم آہنگی امن اور ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام اسے صرف سماجی ضرورت نہیں بلکہ اخلاقی اور دینی فریضہ قرار دیتا ہے اور احترام، ہمدردی اور بقائے باہمی پر زور دیتا ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ انسانی تنوع اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اختلافات تقسیم کے لیے نہیں بلکہ باہمی سمجھ بوجھ کے لیے ہیں۔ مذہب اور ثقافت کے فرق کو تعاون اور باہمی احترام کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اسلام ہر انسان کی عزت و کرامت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمام بنی آدم کو عزت دی گئی ہے، جو ہر انسان کے احترام کو بنیادی اصول بناتا ہے۔ یہی تصور مختلف برادریوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام میں ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن تمام ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دیتا ہے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ احادیث میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت جیسے معاشرے میں یہ تعلیمات سماجی تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں اور اعتماد کو بڑھاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس کی عملی مثال پیش کرتی ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاشرتی نظام قائم کیا جس میں مسلمان، یہودی اور دیگر گروہ ایک مشترکہ شہری برادری کے طور پر باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ اسلام کی بقائے باہمی سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام میں امن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لفظ اسلام ہی سلامتی سے ماخوذ ہے اور قرآن صلح، درگزر اور خیر خواہی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تعلیمات تنازع کے بجائے مکالمے اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دیتی ہیں۔ بھارت کے متنوع ماحول میں یہ اصول خاص طور پر اہم ہیں۔ یہاں کی ثقافتی وراثت مختلف برادریوں کے باہمی میل جول سے تشکیل پائی ہے، جس میں مسلمانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس کثیر الثقافتی ماحول سے ہم آہنگ ہیں۔ قرآن نیکی کے کاموں میں تعاون کی بھی تلقین کرتا ہے، جس کے تحت تعلیم، سماجی خدمت اور ماحولیاتی تحفظ جیسے شعبوں میں مشترکہ کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کا تعاون اعتماد اور اتحاد کو مضبوط بناتا ہے۔ احترام کے ساتھ گفتگو بھی نہایت اہم ہے۔ قرآن حکمت اور نرمی کے ساتھ بات کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جو اختلافات کو کم کرنے اور تعلقات کو مضبوط بنانے میں مددگار ہے۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے ہمسائیوں کو سلام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا اور خوشی و غم میں شریک ہونا ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ اسلامی اخلاقیات کی عکاسی کرتے ہیں اور معاشرتی روابط کو مضبوط بناتے ہیں۔ آخر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اسلام میں نہ صرف ایک سماجی قدر بلکہ ایک روحانی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کی تعلیمات باہمی احترام، عزت اور پرامن بقائے باہمی پر مبنی ہیں۔ بھارت جیسے متنوع ملک میں یہ اصول اتحاد اور اعتماد کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرے اور انہیں فروغ دے تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو باہمی سمجھ بوجھ، تعاون اور امن پر قائم ہو۔